بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے اگر آپ کو یاد ہو ڈسک زین کے نام سے ڈسک بیس ایک مشین بنائی تھی۔ وہ مشین ہمارے پاس اس وقت اپ ہے۔ ایف کانفگ کر کے ہم نے اس کا آئی پی چیک کیا ہے، 131 اس کا آئی پی ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو پارٹیشنز کریٹ ہوئی ہیں وہ کتنی اسپیس پہ ہوئی ہیں۔ کلیئر کرتا ہوں ایک دفعہ دوبارہ اور یہ کمانڈ یہاں پہ رن کرتا ہوں۔ جی بالکل، اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے 14 جی بی کی اس نے روٹ پارٹیشن کریٹ کی اور 1.1 جی بی اس کے اوپر یوزڈ ہے، 13 جی بی اویلیبل ہے، اور اس کے علاوہ بوٹ اس نے کریٹ کی ہے 99 ایم بی، اور باقی سپیس یقیناً اس نے یہاں پہ پروک کر کے دیکھتے ہیں، سویپس کے اوپر اس نے دی ہوگی۔ ہاں جی بالکل، اگر آپ غور کریں تو اس نے آلموسٹ 650 ایم بی اسپیس اس کو دی ہے، اور تقریباً مل جل کے 15 جی بی تک یہ تمام ڈسک بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ڈسک بیس مشین انسٹالیشن کیسے ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اب ہم کوشش کریں گے یہاں پہ کہ ہم ڈسک بیس مشین کا کلون کریٹ کریں۔ چونکہ ہمارے پاس ریم تھوڑی کم ہے تو ان میں سے کسی ایک مشین کو ہم یہاں پہ ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ اس مشین کو اپ کرتے ہوئے ہمارا سسٹم زیادہ ہیوی نہ ہو۔ تو ہم مشین 2 کو یہاں پہ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ اپنے اس ہاؤ ٹو کے اندر جا کے یہ کمانڈ دوبارہ میں کاپی کرتا ہوں، اور یہاں پہ ہم تھوڑا سا اس کا پاتھ جو ہے اس کو چینج کریں گے۔ اس کے اندر وہ ڈسک ڈیفائن کریں گے جن کے اوپر ہماری ساری چیزیں پڑی ہیں۔ یہاں پہ ہماری یہ چل رہی ہے ایف ٹی پی کی لاگ، اور میں ایک اور ٹرمینل یہاں پہ اوپن کرتا ہوں۔ اوپن ٹرمینل سے مین ورچ ڈیش کلون، اور یہاں پہ آپشن دیکھتے ہیں کہ ڈسک اسٹوریج، ڈسک کے لیے یہ کیا کہتا ہے، ڈسک فائل ڈیش فائل از اکول ٹو ڈسک فائل۔ یہاں پہ کہہ رہا ہے پاتھ ٹو دا فائل ڈسک پارٹیشن اور لاجیکل والیوم ٹو یوز ایز دا بیکنگ اسٹور فار دا نیو گیسٹ ورچوئل ڈسک اف دا اوریجنل گیسٹ ہیز ملٹیپل ڈسک مسٹ بی ریپیٹڈ ملٹیپل ٹائمس ونس پر ڈسک از اوریجنل ویلیوز۔ اچھا جی، اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں ہم اپنے حساب سے، جہاں پہ ہمارا جس ٹرمینل پہ یہ کاپی تھی کمانڈ، اس ٹرمینل پہ جاتے ہیں۔ اس ٹرمینل پہ ہے، کیپس میں ہے یا اسمال میں ہے، اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں، ڈیش فائل از اکول ٹو ڈسک فائل۔ اور یہاں پہ ڈسک زین 1 زین 2 کرتے ہیں اس کو ہم، اور اوریجنل ہماری تھی ڈسک زین 1۔ سوری، یہاں پہ ڈیو، اس کے اندر میپر، اس کے اندر زین وی جی زین اور ایل وی زین 2، اس پہ ہم یہاں کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا سسٹم اس وقت اس نے کلوننگ سٹارٹ کر دی ہے ایل وی زین 1 سے ایل وی زین 2 پہ، سیم وہی کنفیگریشن کے ساتھ جو ہمارا سسٹم ایک موجود ہے جو کہ ڈسک زین 1 کے نام سے ہے، اس کی کلوننگ ڈسک زین 2 کے نام سے انشاءاللہ ہوگی۔ تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا کیونکہ ہماری جو ہارڈ ڈسک کی پارٹیشن ہے، یا ہارڈ ڈسک کی جو پارٹیشن ہم نے اس کو اسائن کی ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے۔ ہم مشین 1 کو بھی یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ڈاؤن کرتے ہیں تاکہ ہمارا سسٹم تھوڑی سی پروسیسنگ کو فاسٹ کرے۔ اس کو میں یہاں پہ کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ ورچوائلائزیشن مینیجر کی طرف جاتے ہیں۔
اور ایک چیز دوبارہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو مشین ہم نے کلون کرنی ہے اس کو یا تو ہم نے ڈاؤن کرنا ہے یا پھر اس مشین کو ہم نے یہاں پہ پاز کرنا ہے. تو یہاں پہ میں نے اس کو پاز کیا ہوا ہے. یہاں پہ میں نے آپ کو کوشش کی ہے یہ چیز سکھانے کی کہ ہم ورچولائزیشن کیسے کرتے ہیں اور زین بیس ورچولائزیشن ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں. ورچولائزیشن مینیجر کے اندر یہ جو ٹول ہے آپ کے پاس، اس کے اندر کچھ آپشنس اور بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاتا جاؤں. ایڈ کنیکشن. ایڈ کنیکشن میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس زین، کیمو بیسیکلی کے وی ایم بیسڈ ورچولائزیشن ہے، دونوں ہو سکتی ہیں. اور کنیکشن لوکل مشین بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ ریموٹ مشین بھی. اور اس کے اوپر آپ یہ کر سکتے ہیں ریموٹ پاسورڈ اوور کربروس ایس ایس ایل ٹی ایس ایل پہ X500 509 سرٹیفکیٹ، یا پھر ریموٹ ٹنل اوور SSH، یعنی SSH بیسڈ آپ کنیکٹیویٹی کر سکتے ہیں. اب کسی مشین کا آئی پی اگر آپ کو پتہ ہو یہاں پہ، یا آپ کی ملٹیپل زین مشینیں یہاں پہ چل رہی ہوں، تو آپ اس کا آئی پی یہاں پہ دے کے، جیسا کہ ہمارے پاس 129 ہے، تو آپ اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اور ہوگا کیا کہ آپ کا سسٹم جو آپ کا روٹ کا پاسورڈ ہے وہی پاسورڈ آپ سے پوچھے گا، اور اگر آپ پاسورڈ صحیح طریقے سے اس کو دیتے ہیں تو آپ کا سسٹم اس کو کنیکٹ کر لے گا. اسی مشین کو ذرا ہم ایک دفعہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنیکٹ کریں. یہاں پہ کنیکٹنگ لکھا آ رہا ہے آپ کے سامنے. یہاں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس نے یہاں پہ ہمیں بتایا کہ یہ مشین جو ہے اسٹیبلش نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کی RS کیز ہیں. تو ہم اس کو یہاں پہ یس کرتے ہیں RS کیز کو، اور اس کے بعد ہمارا سسٹم ہم سے اس مشین کا پاسورڈ پوچھے گا. جی ہم سے پاسورڈ پوچھا ہے، ہم یہاں پہ اگر پاسورڈ دیں تو ہماری یہ مشین کنیکٹ ہو جائے گی. تو یہ میں نے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ اسی مشین کو ریموٹلی ایکسیس کرنے کی کوشش کی اور بتایا آپ کو. اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے یہ مشین جو ہے آئی پی بیس مطلب SSH کے اوپر ہم نے کنیکٹ کی ہے، وہ بھی آ گئی اور لوکل مشین بھی. تو اس طریقے سے اس ٹول کے ذریعے ہم ریموٹلی مشینز کو بھی مینیج کر سکتے ہیں، چاہے وہ لین پہ ہوں چاہے وہ وین پہ ہوں. یہ ایک اچھی آپشن ہے، اس کو آپ یوٹیلائز کر کے تو اپنی مشینز کو ایک ٹرمینل کے اوپر بیٹھے ہوئے مینیج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس ورچوئل مینیجر موجود ہے اور میں اپنے لیپ ٹاپ پہ انسٹال کیا ہوا ہے میں نے لینکس کو، تو میں اپنے ریئل سرورز کو یہاں سے مینیج کر سکتا ہوں، نئی مشینیں ایڈ کر سکتا ہوں. اسی پروسیجر کے ذریعے ان کی ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو چینج کر سکتا ہوں. ہم اپنی مشین کو دیکھتے ہیں کہاں تک وہ کاپی ہوئی ہے. جی 7.1 GB تک ہماری وہ ساری کاپی ہو چکی ہے. تھوڑا سا ٹائم لے گی مشین اس کے لیے. اگر آپ غور کریں تو دیکھیں 18 20 24 MB پر سیکنڈ کے حساب سے وہ ہماری مشین کو کاپی کر رہا ہے. اس مشین کو میں یہاں پہ ڈسکنیکٹ کرتا ہوں. ڈسکنیکٹ کرنے سے آپ کی مشین یہاں پہ ڈسکنیکٹڈ لکھی آ رہی ہے. اگر آپ اس کو لنک کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے تو یہاں سے آپ لنک بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کا لوکل کنیکشن آپ کے سامنے موجود ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پہ ویڈیو کو پاز کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا زیادہ ٹائم لے رہا ہے اس کی کاپی کو. تو جو ہی یہ کاپی ہو جائے گا تو ہم ویڈیو کو دوبارہ یہاں سے کنٹینیو کریں گے. جی یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ہماری مشین اس وقت اس کی کلون کریٹ ہو چکی ہے. اور ورچولائزیشن مینیجر کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس ڈسک زین 2 کے نام سے مشین اویلیبل ہے. اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس مشین کو ہم یہاں پہ رن کرتے ہیں. جی بالکل اس نے یہاں پہ مشین کو رن کر دیا ہے. مشین اپ ہو رہی ہے. ڈسک زین 1 پہ ہم جاتے ہیں اور یہ دونوں مشینز میں آپ کے سامنے اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
یہاں پہ تقریباً ساری سروسز جو بیس کی ہیں وہ ساری اپ ہو رہی ہیں. یوزر کو ہم لاگ ان کرتے ہیں اور ایف کانفگ کر کے اس مشین کا آئی پی چیک کرتے ہیں. اس کا آئی پی ہے 134 اور پہلی مشین کا آئی پی چیک کرتے ہیں. اس کا آئی پی ہے یہ مشین ہماری اس وقت پوزڈ ہے اور اس مشین کو ہم یہاں پہ انفریز کریں گے. ایف کانفگ کرتے ہیں اور آئی پی چیک کریں تو 131 اسی طرح 134 اور ڈی ایف مائنس ایچ اور ٹی. اور اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہی پیرامیٹرز جو ہمیں دوسری مشین کے اندر ڈسک کے نظر آ رہے تھے وہی یہاں پہ ہیں. ایگزیکٹلی وہی اس نے کلون کیا ہے اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ بھی وہی ساری پیرامیٹرز ہیں. تو یقیناً آپ کو یہاں پہ سمجھ آ گئی ہو کہ ہم نے کس طریقے سے ڈسک مشین بیس مشین کریٹ کی ہے ورچوئل مشین اور اس کا کلون ہم نے کیسے کریٹ کیا ہے. یقیناً امید ہے کہ آپ سب کو ورچوئلائزیشن کے بارے میں کچھ نو ہاؤ ضرور ہوئی ہوگی. ہم نے یہاں پہ کوشش یہ کی ہے کہ ہم تھیوری سے زیادہ پریکٹیکل پہ زور دیں اور آپ سب کو یہ بتایا جائے کہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے ریئل ٹائم انوائرمنٹ میں. تو یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی. یہاں پہ اپنے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور سیشن میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.